معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہرکولیز اور خونی ہیرے کا چھٹا پارٹ سناؤں گا۔ شہزادہ ہرناس نے شہزادی ارسانہ کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی ارسانہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بے بس نگاہوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی جانتی ہو تم نے تمہاری ریاست پر کس لیے چڑھائی کی تھی؟ مگر تم کس طرح سے جان سکتی ہو؟ سنو، ہم تمہاری ریاست کو بہت پہلے ہی فتح کر لیتے، مگر اس بات پر خاموش ہوتے رہے کہ تمہاری چھوٹی سی ریاست ہے، اور ہم جب تم سے شادی کریں گے تو یہ ریاست خود بخود تمہارے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مگر تمہارے باپ نے ہمیں تمہارا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس پر مجھے سخت غصہ آ گیا اور میں فوج لے کر تم پر چڑھ دوڑا۔ اب اس ریاست میں ہر طرف ہمارے وفادار موجود ہیں۔ ہم نے اس ریاست کا بچہ بچہ ہلاک کر دیا ہے۔ تم واحد وہ ہستی ہو جسے ہم نے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تمہاری گردن بھی تمہارے تن سے جدا کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ تم بہت خوبصورت شہزادی ہو۔ ہم تمہاری شکست کے باوجود تم سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ بتاؤ، کیا تم ہم سے شادی کرو گی؟ شہزادہ ہرناس نے غور سے شہزادی ارسانہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تم جیسے ظالم اور سفاک انسان کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہرناس، تم انسان نہیں، درندے ہو۔ اپنی خونی پیاس مٹانے کے لیے تم نے جس بے دردی سے انسانوں اور بے گناہ معصوم بچوں کا خون بہایا، اس کا تو تمہیں بہت جلد خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وقتی طور پر تم نے ہمیں شکست دے کر یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تمہارے بس میں ہو گئی ہوں، اور اب تمہارے حکم میں میں تمہارے قدموں پر سر جھکا دوں گی۔ تم سنو، غور سے سنو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی ارسانہ نے شہزادہ ہرناس کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی غضبناک انداز میں کہا، خوب، بہت خوب، اچھا بول لیتی ہو، بہت اچھا بول لیتی ہو۔ تمہارا یہ انداز ہمیں پسند آیا، مگر یاد رکھو شہزادی کہ تم اس وقت ہماری قید میں ہو۔ ہم تمہیں جو بات پیار سے سمجھا رہے ہیں، تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ اس پیار سے ہی مان جاؤ، ورنہ تم ہمارے غصے سے واقف نہیں ہو۔ ہم اگر غصے میں آ جائیں تو شہزادہ ہرناس نے کہا، تو اپنے سر پر جوتے مارنا شروع کر دو گے؟ شہزادی ارسانہ نے حلق سے غرغراہٹ نما آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر واقعی شہزادہ ہرناس کو تاؤ آ گیا۔ اوہ، تو تم زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم یوں نہیں مانو گی۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہم تمہیں سوچنے کا کچھ وقت دیتے ہیں، پھر تمہیں اپنی ریاست میں لے جائیں گے۔ اس کے باوجود اگر تمہارا فیصلہ نہ بدلا تو تم اپنے لیے اذیتناک اور خوفناک موت کا خود فیصلہ کر لینا۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہارے پاس ایک قیمتی ہیرا بھی تو ہے جس کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لاؤ، پہلے ہمیں وہ ہیرا دے دو، دیکھیں تو صحیح وہ ہیرا ہے کیسا جس کے لیے ہم نے اس قدر انسانی خون بہایا ہے۔ شہزادہ ہرناس نے اچانک چونک کر کہا، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں۔ شہزادی ارسانہ نے جلدی سے کہا، جھوٹ مت بولو شہزادی، ہمیں معلوم ہے ہیرا تمہارے پاس ہی ہے۔ غالباً تمہارے پٹکے میں جو سیاہ تھیلی لٹک رہی ہے، ہیرا اس میں ہے۔ ہمیں اس سیاہ تھیلی میں سے وہ ہیرے کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ شہزادہ ہرناس نے شہزادی کے پٹکے میں لٹکی ہوئی سیاہ تھیلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا قیاس سن کر شہزادی ارسانہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اپنا سب کچھ کھو جانے کے باوجود وہ اس ہیرے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شہزادہ ہرناس کے حکم سے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر شہزادی کے پٹکے سے سیاہ تھیلی کھینچ لی، اور نہایت ادب سے آگے بڑھ کر تھیلی شہزادے کے حضور پیش کر دی۔ شہزادہ ہرناس نے اس سے تھیلی لی اور کھول کر اس میں سے ہیرا نکال لیا۔ ہیرے کی چمک دیکھ کر اس کی باچھیں پھیل گئیں۔ وہ نہایت بھیانک انداز میں ہنسنے لگا۔
ہنستے ہنستے وہ زارو قطار کہہ کے مارنے لگا اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیرے کو لیے دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص شہزادے کی دیوانگی دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہا تھا، مگر ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ہنسے یا مسکرائے تو شہزادہ سمجھے گا وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور شہزادے سے کوئی بعید نہیں وہ اس بات سے ناراض ہو کر ان کی گردن ہی اڑا دے۔ ہنستے ہنستے اچانک شہزادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مڑ کر شہزادی کی جانب دیکھا، پھر بری طرح سے چونک پڑا۔ شہزادی ارسانہ کی زنجیریں غائب ہو چکی تھیں، وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نہایت خونخوار نگاہوں سے شہزادی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنی زنجیریں اچانک غائب ہونے اور ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر خود شہزادی بھی بے حد حیران ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے شہزادہ ہرناس کو دیکھ کر وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کی زنجیریں کیسے غائب ہو گئی، وہ اس کے ہاتھوں میں تلواریں کس طرح سے آ گئی۔ وہ تلواریں لے کر بجلی کی سی تیزی سے شہزادے پر چھپٹی، مگر اس وقت شہزادے کے قریب کھڑے دو محافظ تلواریں سونپ کر اس کے مقابل آ گئے اور انہوں نے شہزادی کا وار اپنی تلوار پر روک لیا، مگر شہزادی ارسانہ نے تلوار گھماتے ہوئے وہ انہیں جھکائی دیتے ہوئے نہایت تیزی سے دونوں تلواریں محافظوں کے سینے میں اتار دیں۔ محافظوں کے منہ سے زوردار چیخیں نکل گئیں، وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگے۔ اس سے قبل کہ شہزادی ارسانہ پھر شہزادے کی طرف بڑھتی، چند محافظ اس کے سامنے آ گئے اور پھر دربار میں خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ شہزادی اکیلی تھی اور محافظ بے شمار، تلواریں برق کی مانند کوند رہی تھیں۔ شہزادی ارسانہ نہایت مہارت اور تیز رفتاری سے تلوار چلا رہی تھی۔ شہزادہ ہرناس تخت پر بیٹھ کر نہایت اطمینان سے اسے لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا کہ آخری شہزادی کے جسم سے فولادی زنجیریں کہاں غائب ہو گئیں، وہ اس کے ہاتھ میں تلوار کہاں سے آ گئی۔ شہزادی ارسانہ محافظوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک خاص رخ سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے دربار سے نکلنے والے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر اس نے موقع پاتے ہی ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پھر محافظوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی فضا میں قلعہ بازی کھاتی ہوئی دروازے کے قریب آ گری۔ زمین پہ گرتے ہوئی بجلی کی تیزی سے اٹھی اور پھر مڑ کر دیکھے بغیر نہایت تیزی سے ایک طرف بھاگتی چلی گئی۔ ارے وہ بھاگ گئی، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، پکڑو! شہزادہ ہرناس نے اسے بھاگتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور محافظ شہزادی کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر شہزادی کے جسم پر تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ محافظ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شہزادی چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی وقت شہزادے کو اپنے باپ شاہ آرتھوس کی آمد کی خبر ملی۔ وہ خود دربار کے باہر ان کے استقبال کے لیے دوڑا۔ شاہ آرتھوس نے شہزادے کو فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے گلے سے لگایا۔ شہزادہ ہرناس شاہ آرتھوس کو ایک علیحدہ کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہیرا نکالا اور اپنے باپ کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھیے ابا حضور، خوش قسمت ہیرا جس کی خاطر ہم نے اس ملک سے جنگ کی اور اسی کی وجہ سے فتح ہمیں نصیب ہوئی۔ شہزادہ ہرناس نے ہیرا شاہ آرتھوس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، خوبصورت، بہت خوبصورت، واقعی شہزادے یہ ہیرا اپنی مثال آپ ہے، لاؤ اسے مجھے دے دو، ہم اسے اپنے خزانے میں لے جا کر رکھیں گے۔ یہ دنیا کا نایاب ترین ہیرا ہے، اس کی بدولت ہم اپنے جیسی 20 ریاستیں خرید سکتے ہیں۔ شاہ آرتھوس نے شہزادہ ہرناس سے ہیرا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر شہزادہ ہرناس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں ابا حضور، یہ ہیرا آپ کے پاس نہیں، میرے پاس رہے گا۔ میں نے اس سے حاصل کرنے کے لیے یہ ریاست فتح کی ہے، اور ویسے بھی آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو اس سلطنت بھی میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب آپ آرام ہی آرام کریں تو بہتر ہے۔ آپ اس انداز سے سلطنت نہیں چلا سکتے جس انداز میں کہ میں چلا سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے صرف ایک ہی دن میں اس ریاست کو فتح کر لیا۔ اب میں آس پاس کی ساری ریاستوں پر حملہ کروں گا اور تمام سلطنتیں اپنی ریاست میں شامل کر کے ان پر حکومت کروں گا۔ شہزادہ ہرناس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر شاہ آرتھوس پریشان ہو گیا۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں تمہارا باپ ہوں اور تم شارتوس نے کچھ کہنا چاہا مگر شہزادہ ہرناس نے اس کی بات کاٹ دی۔ باپ ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اسی لیے تو میں آپ سے اس قدر نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو میں اب تک آپ کی گردن اڑا چکا ہوتا اور زبردستی آپ کی ریاست پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ شہزادہ ہرناس کے غراتے ہوئے کہا، ہرناس تم گستاخی پر اتر آئے ہو۔ اس سے پہلے کہ مجھے سچ مچ تم پر غصہ آ جائے، ہیرا میرے حوالے تو کر دو۔ شارتوس کو بھی اس پر غصہ آ گیا، اور اگر نہ دوں تو شہزادہ ہرناس نے کرخت لہجے میں کہا تو پھر میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے شارتوس نے ایک جھٹکے سے اپنی نیام سے تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ہرناس ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے چند لمحے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، اور پھر اس نے ہیرے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور نہایت تیزی سے اپنی نیام سے تلوار نکال کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔